الحمدللہ، ایک دن کی بات ہے کہ امی جان نے ہم سب کو مغرب سے پہلے ہی کھانا کھلا دیا۔ ہم نے کھانا کھا کر مغرب کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد سدو ہمیں بلا کر لے گیا۔ اس نے ہمیں کہانی کا لالچ دیا، مگر واہ بھئی واہ، ہماری امی جان چاہے جیسا بھاری کام کریں، ان کے کان ہمارے ہی طرف رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کسی نے کہانی کہی، کہانی ختم ہوئی تو امی جان آ گئیں اور بولی کہ یہ کہانی ابھی آگے اور ہے۔ پھر وہ اسی کہانی میں ایسی بات جوڑ دیتی ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے۔ اچھا تو سنیے۔ امی جان اپنے کاموں میں لگی تھی۔ سدو کہانی کہہ رہا تھا۔ کہانی یہ تھی کہ آپ نے بھی سنی ہوگی۔ یوں ہے کہ ایک تھا بادشاہ، ہمارا تمہارا خدا بادشاہ۔ جی ہاں، سدو نے آنکھیں مٹکا کر اور ہاتھ چمکا کر کہا۔ پرانے زمانے میں اسی طرح کہانی شروع کرتے تھے، اور بات بھی سچی ہے۔ امی جان ہم کو بتایا کرتی ہے نا کہ ہمارا تمہارا اصل بادشاہ تو اللہ ہے۔ اچھا تو ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا، بڑا سمجھدار، بڑا نیک، نمازی، روزہ دار، بادشاہ کو بڑی اچھی رائے دیتا۔ اس کی عادت تھی کہ بات بات میں الحمدللہ، یعنی اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، کہا کرتا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی بات بھی نہ ہوتی، چپ بیٹھے بیٹھے الحمدللہ اس کی زبان سے نکل جاتا۔ شاید دل ہی دل میں اسے اللہ میاں کی کوئی نعمت اور رحمت یاد آ جاتی ہوگی۔ سدو بڑا نقال ہے۔ ہماری امی جان کہانی سناتے وقت آنکھوں اور ہاتھوں سے اشارہ کرتی جاتی ہیں۔ سدو نے کہانی کہتے کہتے سر کو جھٹکا دیا۔ ضرور اسے اللہ کی نعمت یاد آتی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کہنے لگا کہ ایک بار ایک ہندوستانی سوداگر بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ وہ تلواروں کا سوداگر تھا۔ پرانے زمانے میں ہندوستان کی تلواریں بہت مشہور تھیں۔ بادشاہ نے سوداگر سے ہندوستانی تلواریں دکھانے کو کہا۔ سوداگر ایک ایک تلوار دکھانے لگا، ہر تلوار کا جوہر بتانے لگا۔ حضور، یہ ہے ریشم کاٹ، سرکار یہ ہے خارا شگاف، یعنی پتھر کو کاٹ دے، یہ ہے آبدار اور یہ ہے چمچم، یہ ہے تابیدار اور یہ اٹوٹ، اور یہ ہے کپ کپی اور یہ ہے لپ لپ۔ لپ لپ اور کپ کپی تلوار کا نام بادشاہ نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس نے کہا کہ لپ لپ اور کپ کپی کی کوئی خاص قسم دکھاؤ۔ سوداگر نے ایک ڈبہ نکالا، ڈبہ کھولا، اس میں تلوار اس طرح لپٹی ہوئی رکھی تھی جیسے فیتے یا نواڑ کو لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ سوداگر نے اس تلوار کا قبضہ تھاما۔ قبضہ میں ایک بٹن لگا تھا۔ اس نے بٹن دبا دیا تو شرر کی سی آواز آئی، اور اب اس کے ہاتھ میں لپ لپ کرتی ہوئی ایک تلوار تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے پھر لپیٹو۔ سوداگر نے پھر بٹن دبا دیا۔ تلوار آپ سے آپ نواڑ کا سا گولا بن گئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں قبضہ پکڑا، بٹن دبا دیا، تلوار کھل کر سیدھی ہو گئی۔ دوسرے ہاتھ کی انگلی سے تلوار کا پانی دیکھنے لگا۔ اسی وقت بے خیالی میں قبضہ کا بٹن دبا، تلوار بند ہونے لگی۔ اس تیزی سے بند ہوئی کہ بادشاہ جس انگلی سے دھار دیکھ رہا تھا وہ انگلی کٹ کر دور جا گری۔ اب دیکھیے، بادشاہ کی زبان سے نکلا اف اللہ، اور وزیر کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ سدو نے یہاں تک کہانی کہی تو اب ہمیں مزہ آنے لگا۔ پھر بولا، اچھا بھائی، وزیر کی زبان سے یہ سنا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ ڈانٹ کر بولا، اس میں اللہ کا کیا شکر و احسان ہے؟ یہ شکر کی کیا بات ہے؟ تک بے تک ہر وقت الحمدللہ۔ اور اس طرح غصہ کر کے حکم دیا کہ وزیر کو شہر بدر کر دو اور اس کا سارا سامان چھین لو۔ لو بھائی، بیچارہ وزیر نکال دیا گیا، اس کے گھر کا سامان چھین لیا گیا۔ وزیر اپنے بال بچوں کو لے کر شہر سے نکل گیا۔ وزیر کے جانے کے بعد ایک دن بادشاہ شکار کو گیا۔ جنگل میں پہنچا، ایک ہرن کو دیکھا، اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ آگے پیچھے دونوں کوسوں دور نکل گئے۔ ایک جھاڑی کے پاس ہرن نہ جانے کہاں جا چھپا۔ بادشاہ اسے نہ پا سکا، تھک گیا تھا، ایک درخت کے نیچے پڑ کر سو گیا۔ جنگل میں کچھ لوگ رہتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو سوتے دیکھا
تو چادر ڈال کر پکڑ لیا، اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ اچانک سب کی نظر بادشاہ کی انگلی پر پڑی۔ ارے یہ تو کٹی ہے، اسے بھیٹ نہیں دینا چاہیے، صحیح سالم آدمی کو لاؤ۔ وہ لوگ پکار اٹھے، لیجئے بادشاہ کو چھوڑ دیا گیا۔ اب جو بادشاہ واپس ہوا تو اسے خیال آیا کہ اس کٹی ہوئی انگلی کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، ورنہ آج جان گئی تھی۔ وزیر اس وقت جو الحمدللہ کہا تھا تو بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ سوچتا ہوا واپس آیا، وزیر کو تلاش کر کے بلایا، اس سے کہا کہ تم نے سچ ہی کہا تھا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سدو یہاں تک کہانی کہہ چکا تو بولا کہانی ختم۔ اسی وقت امی جان آ گئی اور آتے ہی بولی کہانی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی ادھوری ہے۔ ہم سب سوچنے لگے کہ کہانی میں کیا کمی رہ گئی۔ پھر سدو نے کہا امی کہانی میں جو کمی ہو وہ آپ پوری کر دیجئے۔ امی جان نے کہا دیکھو بچوں، جب بادشاہ واپس آیا تو اس نے وزیر کو بلایا، عزت سے بٹھایا اور بولا کہ یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی کہ میری انگلی کٹی ہونے سے میری جان بچ گئی، الحمدللہ، لیکن اتنے دنوں تم جو تکلیفوں میں رہیں تو اس میں اللہ کا کیا احسان ہے؟ وزیر بولا حضور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت میں آپ کے ساتھ نہ تھا، ورنہ میں تو آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا، پھر جنگل میں دونوں پکڑے جاتے، آپ تو انگلی کٹی ہونے سے چھوڑ دیے جاتے، میں پھنس جاتا، میرے ہاتھ پیر آنکھ کان ناک وغیرہ سب صحیح سالم ہیں، وہ لوگ مجھے ہی بھیٹ چڑھا دیتے، اللہ کا شکر ہے کہ اس سے پہلے ہی آپ نے مجھے نکال دیا تھا۔ بادشاہ سن کر بہت خوش ہوا، دربار میں جتنے لوگ تھے سب الحمدللہ الحمدللہ کہنے لگے۔ تو پیارے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تہذیب سکھائی ہے کیسی اچھی ہے، تم بھی ہر حال میں الحمدللہ کہا کرو، سمجھے؟ جی ہم سب کی زبان سے نکلا اور ہم دل ہی دل میں یہ کہنے لگے کہ امی جان کیسے سمجھدار ہیں، کہانی میں جوڑ لگا کر کیسا مزیدار بنا دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہم سب اپنی اپنی جگہ جا کر سو رہے ہیں، الحمدللہ۔